کے طور پر ایک آدمی کہے گا میرے 10 گاؤں ہیں، وہ 10 گاؤں برائے نام ہوں گے، وہ کیا ہوگا، پہاڑ میں 10-12 گھر ہوں گے، آگے دوسرا ایک پہاڑ ہوگا، اس میں اس کا ایک اور نام دیا جا رہا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں میرے 10 گاؤں ہیں، حالانکہ وہ 10 گاؤں جو ہوتے ہیں نا وہ 100 کنال کے برابر نہیں ہوتے۔ تو یہی چیز تھا بھٹو کی زمین کا کہ ٹھیک ہے رقبہ زیادہ تھا لیکن اس میں کچھ ہوتا نہیں تھا، اور یہ ویسے ایک فرضی بیان آیا تھا کہ اس میں ٹرین چلتا ہے، ٹرین کسی چل سکتا ہے بھائی، ٹرین تو پورے سندھ میں اور پاکستان میں چلتا ہے، تو ہوگی 50-60 ہزار ایکڑ زمین تھی اس کی۔ 50-60 ہزار ایکڑ اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی سندھ میں، یعنی اب تو نہیں ہے کسی کے پاس، اور خاص کر پنجاب میں تو اب وہ زمیندارہ سسٹم تقریباً ختم ہو گیا ہے، کیونکہ لوگ کسی اور طرف چلے گئے، یعنی جو یورپ میں آباد ہو گئے تو انہوں نے جا کے زمینیں بیچ دی، کسی نے ادھر سوسائٹی بنا دی، جو خاندان تھے جن کے زمینیں تھے مثال کے طور پر 1000 ایکڑ تھا، 500 ایکڑ تھا، انہوں نے بیچ دی ہے، یہاں پر زمیندار ختم ہو گیا۔ KPK میں زمین بیچنا تھوڑی سی برا سمجھا جاتا ہے نا، کہ ایک آدمی اگر زمین بیچ رہا ہے تو اس کو لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا، تو یہاں پر بھی خانزم تھا، اور خانزم یہاں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پشتو بولتے ہیں نا، تو ہمارے پاکستانی سب اس کو خان کہتے ہیں کہ یہ خان، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے BFD مسئلہ کچھ اور ہے، تو وہ خانزم ایسا تھا کہ خانوں کے پاس زمینیں تھی۔ اچھا انہوں نے کیا کہ انہوں نے ابتدا سے لے کر آخر تک اولاد کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ زمین بیچنا اپنی ماں بیچنا ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا یہ چیزیں۔ تو وہاں پر چونکہ جب آبادی بڑھ رہی ہے تو مجبوراً زمینیں گھٹ رہی ہے۔ اب دنیا میں کیا طریقہ ہے زمینوں کو بچانے کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی بلڈنگز بنانے ہوتے ہیں، 10 منزلہ، 15 منزلہ، 20 منزلہ، جس میں آپ 200-300 کنال زمین کو آپ بچا لیتے ہیں، اور صرف 8-10 کنال زمین پر آپ کی آباد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں اس کے الٹ ہوتا ہے، یہاں پر DHA بنتا ہے، یہاں پر بیریا بنتا ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، اور یہ اس لیے غلط ہے کہ آپ ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے خود کو زراعت سے دور کر رہے ہیں، یعنی کہ کئی ریاض ملک اور پتہ نہیں کہیں وہ کیا تھا PTI کا، اس قسم کے لوگ نکل آتے ہیں، اور جہاں ان کا بورڈ لگ جاتا ہے جس زمین کی قیمت ہوتی ہے 1 لاکھ روپے کنال، وہ راتوں رات 50 لاکھ میں پہنچ جاتی ہے، صرف ان کے بورڈ لگنے سے کہ یہاں پر یہ بننا شروع۔ اب یہ رواج ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا ہے، اور یہ غلط رواج ہے، یعنی اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو آپ کی وہ حکومت ٹھیک کر سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہو، تاکہ وہ ایک آئینی طریقے سے کہ بھائی جو آدمی 2 کنال یا 4 کنال گھر بنا رہا ہے، یہ کیوں بنا رہا ہے، اس کی ضرورت کتنی کی ہے، اور یہ کیوں بنا رہا ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور لینڈ ریفارم ہر اس ملک میں ہوتے ہیں جو عوام کو سمجھ آئے۔ اب مصر کی عوام سیاست کو اتنا نہیں سمجھتے، لیکن مصر میں انور السادات کے دور میں لینڈ ریفارم ہوا تھا، تو وہاں پر جب میں نے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ کی زمین ہے، آپ کی ہے، لیکن جو زمین پہ کام کرنے والا ہے وہ بھی آپ کا پورا، اگر اس 5 سال اس نے اس زمین پہ گزارے ہیں نا، تو اس زمین سے آپ اس کو بے دخل نہیں کر سکتے۔ آخر میں کیا ہوگا کہ آپ نے اس کو وہ آپ کو پیسے دے دے گا کہ بھائی اتنے پیسے لے لو، زمین چھوڑ دو، تو آپ چھوڑ دیں گے، تو ان کی 5% زمین جو ہے نا وہ کلٹیویٹڈ ہے، لیکن 5% میں بھی وہ لوگ مطلب کہ اپنا جو فائدہ نکالتے ہیں۔ ہم 80% زمین پاکستان کی کلٹیویٹڈ ہے، پاکستان سے ایسی زمین دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن یہ بد نصیب ملک ہے، اس میں ہر وہ کام ہوگا جو پاکستان کے خلاف ہوگا، پاکستان کے یعنی معیشت کے خلاف ہوگا، دین کے خلاف ہوگا، اس میں تو بڑھ چڑھ کر آپ کا گورنمنٹ بھی حصہ لے گا، آپ کے طاقتور لوگ بھی حصہ لیں گے، لیکن جو چیز آپ کو دنیا کے فرسٹ کلاس نیشنز میں کھڑا کر سکتی ہے،
جو صرف 5 سال میں ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ یہ ایک لینڈ ریفارم نہیں ہے، بڑے بڑے قصے ہے، جسے یعنی ایک آپ دیکھیے، آپ غریب پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب جو آپ کا بجٹ پاس ہو گیا، 22% ٹیکس لگا دیا گیا ادویات پر، اور ہر ایک چیز پر سیلز ٹیکس لگا دیا گیا 18%۔ ٹھیک ہے، اب یہ ٹیکس کس پہ لگنا چاہیے تھا؟ یہ اس شخص پہ لگنا چاہیے تھا جس کا 20 کروڑ کا کوٹی ہے، تو کیا وہ اگر 20 کروڑ میں رہ رہا ہے تو اس کی آمدن بھی تو کروڑوں میں ہوگی نا، تو اس سے آپ سالانہ کیوں 3-4 لاکھ روپے نہیں لے سکتے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہے پاکستان میں کہ غریب کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، امیر کے اچھا اوپر نہیں لالا لگتا۔ ایک اسی سے ایک کوشچن ہے، یہ جو یو کے میں الاٹمنٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا یہاں الاٹمنٹ ہوتی ہے، ہاں میرے پاس ہے۔ تو پاکستان میں لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ جو لینڈ لارڈ ہے وہ تھوڑا سا پیس اپنا ان کو رینٹ پہ دے دے کہ بھئی یہاں پر لوگ اپنی چیزیں وہ اس اگاؤ۔ کے پیر کاٹ لیں گے وہ، بھائی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ کون پیر کاٹیں گے؟ جو وہ جن کی زمین ہے۔ مثلاً اگزامپل دیں کیسے؟ یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لینڈ یا زمیندار، چلو تھوڑی چھوٹے سے ہم بھی ہے، مطلب تھوڑی زمین کے، تو ہم کسی کو 10 مرلے یا 5 مرلے زمین دیں گے یا اس کو اٹھا لیں گے، ختم کر دیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا نا۔ یہ آپ ایجوکیٹڈ معاشرے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ ایجوکیٹڈ معاشرہ تو نہیں ہے۔ مطلب نقصان کس کو ہوگا؟ وہ جس کو آپ دو گے وہ آپ کی زمین کھا جائے گا یا کیا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، آپ نے کیا مطلب کہ اس کو دے دے یعنی اس کی ہو جائے؟ آپ کو سمجھ آئے گی نا، جا کے پاکستان میں لے کے تو خود کرو، ڈز ہوگی تو تب پتہ چلے گا۔ پھر پتہ چل میں اس کے لیے میں عنایت لالا کو آگے کروں گا، عنایت لالا اور تیمور آگے 10 کریں گے۔ تیمور 10 مرلے دے کے تو پھر آپ 10 مرلے خدا کے جو ہے نا آپ کا زمیندار، وہ تو ہے ہی ہے ظالم، جو نیچے جس کو آپ مسکین کہتے ہیں، اس کو ایک انگلی پکڑاؤ گے تو وہ بھی پورا ہاتھ لے جائے گا۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہر بندہ جو ہے نا جدھر وٹا چکو تو نیچے سے کیا سانپ نکلتا ہے، جڑا پنو وہی لال ہے۔ وہ دیکھیں تو پڑھے لکھے تو لوگ ہیں نہیں ہیں وہاں پہ۔ پاکستان کا معاشرہ اس سسٹم پہ آ چکا ہے، اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہر آدمی کا ہاتھ دوسری کی جیب میں ہے، بس اتنا سمجھ جاؤ۔ پھر لالا ہم چلتے ہیں اپنا سارا پروجیکٹ زمبابوے لے کے چلتے ہیں، وہ ایگریکلچر بھی ہے اور وہ ہیلپ فل بھی ہے۔ نہیں بی ایف ٹی بھائی، اگر آپ نے جانا ہے نا کہیں درخت لگانے ہیں، سیوا کرنی ہے، سستی زمین آپ کو چاہیے، آپ کو میں ایک ملک بتاتا ہوں ساؤتھ امریکہ کا، اس کا نام ہے اپنا پیراگوئے۔ آپ کو اسپینش آنی چاہیے، لیکن وہاں آپ جائیں، آپ کو 200 پاؤنڈ کی ہیکٹر زمین ملے گی، اور پانی چلتا ہوا، بجلی فری، امپورٹ فری، جو آپ کی مدد کریں گے۔ عابد بھائی چلے اگلے مہینے۔ بی ایف ٹی بھائی اتنا بسم اللہ کرو، قسم سے چلتے ہیں، قسم سے آپ کو میں بتاتا ہوں، سکھ جو نہیں ہے، انڈیا والے سکھ ادھر بے شمار پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ زبردست، وہ اتنی زمین خرید رہے ہیں، کیونکہ ملک سارا وہ خالی ہے، ادھر لوگ بہت کم رہتے ہیں، اور ان کی زمین اتنی زرخیز ہے۔ تیمور مجھے ان باکس کرو، تیمور ان باکس کرنا مجھے۔ پیراگوئے، یار آپ سرچ کر لو، پیراگوئے ملک ہے، پیراگوئے۔ مجھے پتا ہے، میری بات سنیں، آپ اتنا دور جانے کے بجائے ازبکستان کا میں آپ کو بتا دوں۔ ازبکستان میں آپ کہیں کہ مجھے 100 ایکڑ زمین چاہیے تو حکومت آپ کو دے دے گا، ٹھیک ہے، فری میں؟ ہاں فری میں۔ اور وہ کیا کرے گا کہ اس 100 ایکڑ کو آپ جب اس پر کاشتکاری کریں گے تو 20% آپ نے حکومت کو دینا ہے۔ اس میں آپ کو ٹریکٹر بھی ملے گا، کھاد بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا، اور اس کی پاشی کرنے تو نیشنلٹی دیں گے وہ کہ نہیں؟ وہ نیشنلٹی نہیں چاہیے ہمیں یار، ہم نے یار وہ نیشنلٹی کیسے نہیں چاہیے؟ ابھی پاکستانی ادھر پڑھنے گئے ہیں تو ان کی انہوں نے گردنیں کاٹ کے رکھ دی ہیں۔ نہیں وہ آپ کسی اور، وہ تاجکستان کی بات کرتے ہیں، وہ تو بہت چھوٹا سا ملک ہے۔ تیمور ہمیں نیشنلٹی کیوں چاہیے؟ میں ازبکستان کی بات۔ اچھا یہ جو ہے نا پیراگوئے، ادھر آپ کو 6 مہینے کے اندر پیپر دے دیں گے، 2 سال کے اندر نیشنلٹی دے دی یار، نیشنلٹی نکالیں گے نہیں نا وہاں سے۔ چاہیے وہ تیمور ہمیں چاہیے نیشنلٹی۔ اچھا چلے پھر بغیر نیشنلٹی کے آپ چلے جائیں۔ یہاں آپ کو ایک رات میں نہیں، یو کے ہم نہیں جا سکتے، یو کے سٹیزن نہیں جا سکتا۔ نہیں یار میری بات سنیں، ایک رات میں آپ کو نیشنلٹی مل جاتی ہے ازبکستان میں، وہ کیوں؟ یعنی وہاں پر مطلب یہ ہے کہ مرد جو ہے نا وہ تھوڑے کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، تو ہے بھی حسین لوگ،
تو جا لالا یہ خبر نہ دے 2-2 3-3 کر سکتے ہیں وہاں پہ ایزی. بہت آسانی سے نا. لالا نکل گیا پھر چلو پھر تیمور لیٹس گو. تیمور میں آپ میں جوان ہو گئے مجھے لگتا ہے. پاکستان کے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, وہ بتاتے ہیں ادھر وہ جو ان کا لیڈر اچھا لالا کو بات کرنے دو نا یار, سارے لوگ میوٹ پہ جاؤ, سارے لوگ میوٹ پہ جاؤ, لالا بات کریں کام کی بات. جی لالا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ سنو کیا کہہ رہے تھے. میں پہلی دفعہ جب گیا تھا نا 2002 میں. نہیں لالا دوبارہ سے, لالا انہوں نے باتیں کی, وہ ساری باتیں بیچ میں ضائع ہو گئی. آپ شروع سے بتائیں, جب آپ کہہ رہے تھے نا زمین کا حکومت دیتی ہے اور کیا کرتے ہیں وہ, مطلب بتائیں ذرا. میں مین ریزن بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. ان کے جو مرد ہے وہ سب شراب پیتے ہیں دن رات, ٹھیک ہے. عورتیں کام کرتی ہیں, وہ آفس میں بھی کام کرتی ہیں, زمینوں پر بھی کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایک غنیمت ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا کے وہاں زمینداری کرے, اور اتنا کھاد بھی آپ کو ملتا ہے, ٹریکٹر بھی آپ کو ملتا ہے, زمین بھی آپ کو ملتی ہے, صرف 20% آپ حکومت کو دیں گے, ٹھیک ہے. اور وہاں کا جو فروٹ ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ افغانستان ہم کہتے ہیں نا, یہ اس کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے ازبکستان کے. ازبکستان کی آبادی ہے 2.5 کروڑ, اور زمین اس کی ہے تقریباً پاکستان جتنی. اب اس سے آگے چلیے قازقستان انڈیا سے 7 ٹائم بڑا ہے, ٹھیک ہے. لالا بس ایک ہی ٹھیک ہے نا, ازبکستان تو پہلے کانکر کرے. دونوں ساتھ ہے نا بھائی, دونوں پیدل آپ جا سکتے ہیں. اچھا قازقستان کا رقبہ جو ہے نا, جیسے فرش ہوتا ہے اس طرح کا رقبہ ہے, اور اس کا رقبہ ہے انڈیا 7 ٹائم انڈیا سے بڑا, اور پوری یورپ سے بڑا. اور آبادی کتنی ہے ان کی 2.5 کروڑ, ٹھیک ہے. اور دنیا کا بہترین جو نیری نظام ہے, یعنی آبپاشی کا نظام جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ازبکستان اور قازقستان میں ہے. یعنی زمین پر پانی نہیں جا رہا, کہ آپ زمین کو پانی دے رہے ہیں نا, تو یہ ہم نے جو کالے بنائے ہوئے ہیں تو 30% تو زمین کھا لیتی ہے نا وہ آپ کا پانی. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ پائپوں کے ذریعے آپ کی زمین پر وہ پہنچے گی پانی, ٹھیک ہے. اور وہ منٹوں میں آپ کی زمین سیراب ہو جاتی ہے. یعنی اس کی وجہ کیا ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے. اور دنیا میں اب بھی جا کے دیکھ لو کہ سب سے زیادہ ایجوکیشن کس ملک میں ہے, تو وہ ازبکستان ہے. اچھا قازقستان کی لالا زمین کا کیا سسٹم ہے, وہاں بھی زمینیں ایسے ملتی ہیں فری میں کہ نہیں؟ بالکل فری میں. یہ اور ان کا ٹیکس کتنا ہے, 20% ان کا بھی ہے. سینٹرل ایشیا کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ نا, یہ بلیک گولڈ ہے. یعنی ایسی چیزیں وہاں ہوتی ہیں. میں مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں 2000 ویسے لالا ایک بات ہے تیمور, اگر آپ نے بلینئر ہونا ہے نا, ہم جاتے ہی وہاں بلینئر ہو سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ازبکستان میں مکمل. ادھر ایک افغانی سے ہم نے پوچھا کہ اس سال کیسے رہا آپ کا زمیندارہ, تو اس نے کہا یار اس سال اتنا مزہ نہیں آیا. تو وہ میرے ساتھ دوسرا بھی افغانی تھا, تو وہ اسے کہتا ہے کیا مطلب آج کم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے یار پچھلے سال ہمیں $4 لاکھ بچت ہوا تھا, اس دفعہ صرف 2.5 لاکھ ہوا ہے. کون سا قزاقستان کی بات کر رہے ہیں؟ ازبکستان. پہلے تو آپ قزاقستان کی کر رہے تھے, اب یہ ازبکستان آ گیا. بھائی بات تو سنیں نا, میں نے بات شروع ازبکستان سے کی, اب بھی ازبکستان کی بات کر رہا ہوں. قزاقستان کی بات یہ کر رہا ہوں کہ قزاقستان بہت بڑا ہے, آپ سمجھ گئے. وہ اس کے پیدل آپ جاتے ہیں نا, یعنی اس کا بارڈر اس طرح ہے کہ یہ آپ ازبکستان ہے تو اس طرف قازقستان ہے. تو قازقستان کا رقبہ جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. مثال کے طور پر کینیڈا کے بعد بڑا ملک جو ہے نا وہ قازقستان ہے. آبادی بہت کم ہے, تو وہاں پر بھی یہی فیسلٹیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ازبکستان اور ان سینٹرل ایشیا کے ممالک میں جو مرد ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, وہ صرف شراب پیتے ہیں. تو یہاں سے لوگ جاتے ہیں پاکستان سے یا دوسرے خاص کر انڈیا سے لوگ جاتے ہیں. تو انڈیا سے تو 2 چیزوں کے لیے جاتے ہیں, ایک شادی کے لیے جاتے ہیں, ایک کتے امپورٹ کرنے کے لیے. یعنی انڈیا میں کتے بیچتے ہیں نا, یعنی یہاں بہت سستی مل جاتی ہیں, $100 کا اچھا بھلا کتا مل جاتا ہے, بہت شیپرڈ وغیرہ, اور انڈیا میں اس کی لاکھوں کی قیمت ہے.
تو دیکھیے آپ کے پڑوس میں جو کچھ ہے وہ دنیا کو دور جانے کو چھوڑ دیجیے. یہ تو میں گیا ہوں نا, مجھے پتہ ہے 3 دفعہ گیا ہوں. اور ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں, ان کا فروٹ کیا ہے. اگر آپ ایک فروٹ کا ٹریلر لے کے آئیں گے نا پاکستان ازبکستان سے, آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک ٹریلر میں کتنا آمدن ہو سکتا ہے. جو ڈبل ٹریلر ہوتا ہے اس میں آپ کو کم سے کم 15 لاکھ روپے 7 دن کے اندر بچتا ہے. اور وہ لوگ کرتے ہیں. یعنی وہاں گرمی کی قیمت اس وقت جو ہے نا, جو 12 کلو کا گرما ہوتا ہے نا, اس کی قیمت ہے اس وقت 50 روپے. ٹھیک ہے, 100 روپے اس کا اور خرچ لگا دو, وہ گرما آپ کو پاکستان میں 2000 روپے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایپل ہے. ایپل کی اس وقت جو قیمت ہے ازبکستان میں, جو ابھی میں نے چیک کیا کسی دوست کے ذریعے, تو اس وقت ایپل کی قیمت ہے 15 روپے کلو, جو بہترین کے. ان کی کرنسی دیکھو تیمور, $63,000 پہ آپ ازبکستان کے بلینئر بن جاؤ گے. اچھا میں ابھی دیکھ رہا ہوں یار, ان کی وہ جو فری لینڈ ہے وہ اپنے نیشنل کو دیتے ہیں, وہ باہر سے بندوں کو نہیں دیتے. ان کی ویزا پالیسی بڑی اسٹرکٹ ہے, وہ ایسے نہیں دے دیتے ہر بندے کو. تو وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا, آپ سمجھے نہیں اس بات کو. وہ ایک رات میں مل جاتی ہے نا یار, اس کی وجہ ہے نا, میں نے آپ کو کہہ دیا. میں ابھی دیکھ رہا ہوں ان کو ویزا ہی نہیں دے رہے, اتنے انہوں نے اسٹرکٹ رولز لکھے ہوئے ہیں. یار اس کو پھر کیسے سمجھایا جائے. میں کہہ رہا ہوں آپ جاؤ. اچھا لگتا ہے ہماری براڈ خالی ہو جائے گی. اپنا عابد بھائی بھی ریڈی ہیں, آسی بھائی بھی ریڈی ہیں. میں چیک کر رہا ہوں. لالا میں نے چیک کیا, وہ ویزا نہیں دے رہے. کیا چکر کیا ہے؟ میں وہ بتاتا ہوں وہ کیا وجہ ہے. ویٹ کرو یار. پہلی بات میں صحیح پریوں پرستان کی کہانیاں سناتا ہے, قسم سے دل خوش کر دیتا ہے, لیکن دیکھتے تو ہوتا کچھ نہیں. تیمور یار پلیز ویٹ کریں. تیمور یار پلیز انٹرپٹ نہیں کریں نا. تیمور موڈ لا یار, مزہ نہ خراب کر, مزہ نہ خراب کر. لالا وہ شادیاں کروا دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے. تو وہ ایک رات میں آپ کر سکتے ہیں نا. اس طرح یار ادھر یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اگر آپ کہیں کہ میں شادی کرتا ہوں تو لائن لگ جائے گی نا. وہ کیا ہے, اور وہ اسی کو کہتے ہیں نا پرستان. آپ جائے, آپ ویب سائٹ بھی بتا دو مجھے جلدی جلدی. اچھا میری بات سنیں, آپ ازبکستان میں جائیں گے, آپ نے کرائے پہ فلیٹ لے لیا, آپ نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور آپ اپنے پیچھے دیکھ لیں گے تو 4-5 لڑکیاں آ جائیں گی. کوئی کچن میں گھس جائے گی, کچن صاف کرنے لگ جائے گی, کوئی آپ کے بیڈ روم کو صاف کرے گی, کوئی. لالا آپ خوبصورت جوان تھے, آپ اس باڈی بلڈر بھی تھے, آپ ماشاءاللہ خوبصورت تھے. آپ کے لیے تو آگے تو ہمارا کیا بنے گا. سب کے لیے یار یہ بات ہے ہی نہیں نا. اس کو مرد چاہیے, ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, ان کو تو مرد چاہیے. اور مرد ان کے اپنے مرد جو ہے نا وہ صرف شرابی ہے. ادھر بوتل ہاتھ میں پکڑا ہوگا جیسے آپ پانی پیتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے, 2-4 لوگ آگے مل جائیں گے تو بیٹھ کے شراب پی لیں گے, تو بس دعا کرو, ہاتھ اٹھا لیں گے کہ چلو دوبارہ بھی ہم ملے. اچھا آگے وہ جائے گا کسی اور پارٹی, ادھر بیٹھ جائے گا, پورا دن اس میں گزر جاتا ہے. اور اس کے گھر میں ازبکستان میں ایک چیز اور فری ہے, بجلی فری ہے, گیس فری ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ پانی نہیں پیتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ پکا پانی پیتے ہیں. پکا کیا ہوتا ہے کہ وہ گیس تو 24 گھنٹے لگی رہتی ہے, وہ بڑا دیج کا رکھا ہوتا ہے. اس پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی یعنی ایک جیسے معمول 1 چمچ 1.5 چمچ سبز چائے پھینک دیتے ہیں. یہ ان کا پانی ہے. ٹھیک ہے, عام پانی وہ لوگ نہیں پیتے, اسی لیے ان کے رنگ خوبصورت ہے, اس لیے ان کا جسم ہے, اور اس طرح سب سے زیادہ عمر ان لوگوں کی ہے. آپ سمجھ گئے. اور کلام آئیں گے, ہماری ساری براڈ غائب ہوگی, سارے ازبکستان. الوداع ہونا چاہتا ہوں, میں کل سے آپ کے پاس نہیں ہوں. ویٹ کرو یار, ویٹ کرو. اچھا میری بات سنیں. پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ لالا پیٹرول کتنے کا ہے؟ پیٹرول بھی سستا ہوگا وہاں پر. میں جب پہلی دفعہ گیا تھا نا, جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو 1 دن پہلے میں گیا تھا, تو اس وقت پیٹرول کی قیمت تھی پاکستان میں 37 روپے, اور ازبکستان میں 1.5 روپے لیٹر تھا پاکستانی. ٹھیک ہے. اچھا
اس وقت یہ چھوڑ دو، میرے ساتھ جب ہم ادھر ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ دکانیں وغیرہ روڈوں پر ہوتے، روڈوں پہ نہیں ہوتا، ہر ایک بلڈنگ ہوتا ہے، اس بلڈنگ کے اندر آپ یقین کرو آپ کہیں گے یہ کوئی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے. جب آپ اس بلڈنگ کے اندر جائیں گے تو وہاں سبزی کا جدا ایک حصہ ہوگا، اور چیزوں کا جدا ہوگا، تو وہ فروٹ کا جدا ہوگا. اچھا وہ کیا کہ ہم نے پورا گاڑی بھر لیا فروٹ کا، تو میں نے جلدی پیسے نکالنے، تو وہ مجھے کہتا ہے یار تم کس چیز کے پیسے دے رہے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یار پوری گاڑی آپ نے بھر دی ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں یہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں. جب اس نے پیسے دیے تو کہتا ہے آپ کے خیال میں نے کتنے پیسے دیے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا. کہتے ہیں یہ پاکستانی 20 روپے. آپ سمجھ گئے 20 روپے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا لالا میں نے ان کا میں نے سنا پلاؤ بڑا زبردست ہے، پلاؤ بہت زبردست. پلاؤ آ گیا اوسی بھائی، السلام علیکم. اوسی بھائی لالا نے ہمیں آج بڑی زبردست چیزیں بتائی ہیں. جی جی بھائی آپ بھی بیگ پیک کرو، ہم سب جا رہے ہیں. بیگ اپنا پیک السلام کریں تو ہم علیکم. نکلیں بھائی جی. ہم سارے پوری برار تیار ہو گئے، میں اور پیز اپنے سٹار بھائی، ہم تو بس گاڑی لے کے نکلیں گے، صبح کو نکل رہے ہیں. میں بائک لے کے آ رہا ہوں. نہیں میں پہلے ویب سائٹ ڈھونڈوں گا، میں کنٹیکٹ کروں گا پہلے. اچھا تو ہم تو جا رہے ہیں. لالا نے ہمارا سب کا دل خوش کیا. جی اوسی بھائی. کیا جناب؟ اچھا میں ایک بتا کیا دیتا ہوا ہوں. ہے؟ ہمیں السلام بھی علیکم. سنے ذرا، سنے اوسی پہلے بھائی. سلام السلام علیکم وسی بھائی. اچھا میری بات سنیں. میں اچھا سب لوگ میوٹ پہ چلے جائیں، سب لوگ میوٹ پہ چلے اچھا جائیں. جی لالا. لالا شادی کے بارے میں بھی بتانا ذرا. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. وہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے آپ دکان سے جا کے سگریٹ لاتے ہیں نا، یعنی اتنا تک دو کرنا. لالا سگریٹ کی ڈبی تو 20 کی ہوتی ہے، وہ کتنی شادیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں میں کہتا ہوں کہ مطلب اتنا آسان کام ہے کہ جیسے آپ نے اپنے قریب کسی دکان سے سودا لینا ہے. مسلمان ہیں سارے لالا، یہ سب لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پر. وہ مسلمان ہے، لیکن اس کو کہو کہ یار آپ کا روزہ ہے، کہے گا وہ آپ کو کہے گا وہ یار میرے نانی نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے وہ چھوڑو. حالانکہ یہ بخارا سمرقند جو ہے یہ اسلام کا پایا تخت تھا، اور یہ ازبکستان میں ہے. میں دونوں بخارا بھی گیا ہوں، سمرقند بھی گیا ہوں. تو اب وہاں جب 90 ایئرز وہاں پر کمیونزم رہا تو یہ چیزیں تو اس میں حرام تھی. یعنی کوئی بھی مذہب، یہ نہیں اسلام، مذہب کی آزادی تو کمیونزم میں نہیں تھی نا. تو یہ لوگ ایسے بھی تھے ان میں سے کہ حافظ قرآن تھے، اور ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، صرف ان کو یاد کرایا گیا تھا کس طریقے سے. کہ کوئی گھر ہوتا تھا اس میں 2-4 بچے جمع ہوتے تھے، کوئی بوڑھا بوڑھی وہ اس کو حفظ کراتی تھی، یعنی اتنی سختی تھی. اب تو وہاں پر آپ جائیں تو 20% رشین ہے، باقی 80% ازبک اور تاجک بھی ہے بیچ میں کچھ، اور جیسے احمد شاہ مسعود جیسے گروپ تھے یہ بھی تھے. لیکن سب سے پرامن ملک ہے. یعنی میں نے کسی کو یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی نے کسی سے زور سے بات کی ہو. ٹھیک ہے، آپ ٹرام میں بیٹھتے ہیں، ادھر ٹرام چلتا ہے زیادہ تر بجلی سے، آپ اس میں بیٹھتے ہیں، آپ سے تھوڑی عمر کا بڑا آدمی آتا ہے تو آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں، اس کی لیے سیٹ چھوڑ دیتے ہیں. اخلاقی ہے ان کا. باقی دوسری جو چیزیں ہیں وہ بے انتہا زیادہ ہے وہ جو آپ کہہ رہے تھے. لیکن یہ وہ جگہ تھی کہ فرہانہ ایک جگہ ہے جہاں سے بابر آیا تھا. ٹھیک ہے، یہ فرہانہ آتا ہے، یہ فرہانہ آتا ہے بخارا اور سمرقند کے بیچ میں. ٹھیک ہے، یہ ایک رولر نیشن تھی. ٹھیک ہے، اس نے پوری سینٹرل ایشیا پر حکومت کی ہے، اور یہاں انڈیا پر بھی حکومت کی ہے. لیکن ہے آپ دوسری طرف نکل گئے. ہم آپ کو فروٹ اور زمین چاہیے تھی، اور پھر اس کو بیوی چاہیے تھی. نہیں تو میں وہی بات کر رہا ہوں نا. آپ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ کیسے نہیں بولتے؟ وہ اگر آپ نے کسی کو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. یعنی وہ اس قسم کے لوگ ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. یعنی بہت کم، کئی 100,000 میں سے ایک آدمی ہوگا جو جھوٹ بول سکے گا، ورنہ وہاں یہ نہیں ہے. باقی ماں کا احترام بہت زیادہ ہے.
اگر ماں آپ کو کہے کہ آپ نے اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگانا ہے تو آپ دیر نہیں کریں گے اور آپ وہ کام کر جائیں گے. یعنی یہ ان کا معاشرہ ہے، تعلیمی لحاظ سے بہت آگے ہے، بہت زیادہ آگے ہے. آپ اس کے ہیلتھ کا پروگرام دیکھ لیں گے تو آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی یہ لالا 1 پاؤنڈ 16,000 ان کا وہ ہے ازبک. ہاں بالکل ہے، 16,000. بالکل صحیح ہے. تو 1 پاؤنڈ چھوڑ دے جی. میں نے ایک دیکھا مردان کا ایک آدمی ادھر، میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتا. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں میری فیملی بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں. تو میں نے کہا پھر کیا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرتے؟ تو آپ ادھر کہتے ہیں میری مردان میں زمین ہے، وہ میں نے پٹی بھی دی ہوئی ہے، اس کا مجھے جو آتا ہے تقریباً سال کا 1.5 لاکھ روپے. اس زمانے میں 1.5 لاکھ کافی رقم تھی، مطلب آج سے 18-20 سال پہلے. تو 1.5 لاکھ میں وہ کہتا ہے کہ میں بچت بھی کرتا ہوں، میں نے اپنا گھر بھی جو لیا ہے بہت شاندار گھر لیا ہے، اور دنیا کا کوئی نعمت ایسا نہیں ہے جو میں ہمارا فیملی اس سے محروم ہو، تو مجھے کام کی کیا ضرورت ہے. یعنی 1.5 لاکھ میں آپ پورا سال گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تو چلو وہ 1.5 لاکھ نہیں ہوگا تو 10 لاکھ ہوگا. تو 10 کیا چیز ہے؟ یعنی فار ایگزامپل اگر اس وقت کسی کے پاس زمین ہے، اس نے پٹی بھی دی ہے، زیادہ نہیں 50 کنال بھی دیا ہو تو وہ بھی 10 لاکھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو خود بتانے والا یہ تھا کہ وہ جو زندگی ہے دنیا میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ گھر ہے نا 8-10 گھر ایک ساتھ، تو یہ لازمی ہے کہ 8-10 گھروں کے سامنے ایک پارک ہوگا چھوٹا. تو اس پارک میں وہ بیٹھتا تھا جدھر میں رہتا تھا. تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ نے انگلینڈ چھوڑا تو آپ یہاں آباد ہو گئے. تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے کتنے ملک دیکھے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا یہی 20-25 ملک دیکھے ہیں. کہتے اچھا، تو میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، وہ مجھے کہتا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 20-25 ملک جو آپ نے دیکھے، ایسا ملک آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں میں نے پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں دیکھا. تو باقی آپ خود سمجھ جائے کہ جو کچھ لالا ان کا کیپیٹل سیف ہے کہ نہیں؟ وہ ساری جگہ آپ کون سی جگہ پہ ٹھہرے تھے؟ تاشقند. تو مطلب وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نا یو کے میں کچھ ایریاز میں وہ تو ٹھیک ہے، نہ وہاں زیرو کرائم ہے بھائی، زیرو. لالا وہ پریوں کی کہانی ہے، ایک دفعہ پھر بتائیں نا. اسی بھائی بھی آئے ہیں. انہیں پریوں کو چھوڑا، ہم نے لینڈ لینا ہے، لینڈ انشاءاللہ. آپ نے نیشنلٹی کی بات کی تو میں نے کہا وہ تو ایک رات میں ہو سکتی ہے نا، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا، آپ نے یہ جو ایک فلیٹ ہے آپ نے کرایہ پہ لیا، اس کا کرایہ کتنا ہوگا مہینے کا؟ $40 $30. یہ اس کا اور فلیٹ کیسے ہوگا؟ وہ یہ نہیں جو انگلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں، وہ پورا بنگلہ ہوتا ہے وہ فلیٹ. تو اس میں آپ جاتی ہے، آپ دروازہ کھولیں گے تو آپ کی پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی ہوں گی، اور وہ اندر جا کے آپ کا جتنا کام ہے، کچن کا، بیڈ روم کا، صفائی کا، پھر کھانے پینے کا انتظام، ہر ایک چیز وہ کر لیں گے، اور آپ نوابوں کی طرح بیٹھے رہیں. اس قسم کا ملک آپ کو پیراگوئے میں کیسے ملے گا؟ ٹھیک ہے، چلیں لالا پیراگوئے تو بھی سائڈ پہ رکھتے ہیں، اب ازبکستان کی تیاری کرتے ہیں. یہ آپ کی فلائٹ کتنی ہے؟ اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہو نا تو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تو فلائٹ ہے ہیترو سے، پنڈی سے، پشاور سے. پنڈی. لالا پنڈی کیا کرنا، پنڈی والے ہمیں پکڑ لیں گے. پنڈی تو نہیں جانا. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں نا کہ کتنا قریب ہے. یعنی آپ صبح بائی کار نکلیں گے نا وائے افغانستان، 18 گھنٹے میں آپ ازبکستان پہنچ جاتے ہیں. آپ سمجھ گئے یار کیا نفیس لوگ ہیں. میں اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں ادھر گیا تھا لنڈن، تو میں میٹرو سے جب اس سے نکلا، یہ کیا ہے انڈر گراؤنڈ، تو میں نیشنل ایکسپریس کے لیے مجھے ضرورت تھی. تو ایک لڑکا آ رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا یار وہ کدھر ہے یہ نیشنل ایکسپریس؟ تو کہتا آپ نے ادھر جانا ہے، انگلش میں کہہ رہا ہے. میں نے کہا ہاں. کہتے آؤ میرے ساتھ. تو میں اس کی پیچھے چلنے لگا. تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ میٹرو سے کتنا دور ہے نیشنل ایکسپریس؟ تقریباً 4 لانگ سے تو زیادہ ہوگا.
تو ادھر پہنچتے مجھے کہتے ذرا ٹکٹ مجھے دو، میں نے ٹکٹ دیا، کہتے ادھر آؤ، یہ تمہارا سٹینڈ ہے، یہاں اس ٹائم ابھی بس آ جائے گا اور پھر آپ چلے جائیں۔ تو کہتے ابھی مجھے اجازت ہے۔ تو میں نے اس سے ویسے میں شک ہو گیا، میں نے کہا پلیز مجھے بتایا آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو کہتا ہے میں ازبکستان سے ہوں۔ اور میں نے کہا مائی گاڈ، پھر تو صحیح ہے نا۔ وہاں آپ کسی سے یہ پوچھیں نا ازبکستان میں یا سینٹرل ایشیا میں کہ میں نے اس ایڈریس پہ جانا ہے، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ یار ایسے جاؤ، ایسے گھوم کے رائٹ لیفٹ، نہ، وہ اگر اس کا بہت ضروری کام بھی ہوا نا تو اس اپنے پیشانی پہ ہاتھ مار کے کہے گا کہ کس مصیبت میں ڈال دیا، تو آپ سے آگے کہتے آؤ میرے پیچھے، ادھر پہنچا کے چھوڑے گا آپ کو۔ یعنی اس قسم کے لوگ ہیں۔ اتنی زیادہ احترام دنیا میں نے کسی ملک میں نہیں دیکھا، اور اتنے مواقع ہے بلیونیر بننے کے جو کسی بھی ملک میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن بس بہرحال جہاں لالا رزق چلتے لکھا، ہیں، لالا کرسمس پہ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ بس بالکل میں تیار ہوں بھائی۔ آپ جو ہے نا سب کو شامل کرتے ہیں لالا، بڑی مہربانی۔ اوسی بھائی السلام علیکم۔ جی اوسی بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، سارے بہنوں کو بھائیوں کو وعلیکم السلام جی۔ اپنا بی ایف ٹی بھائی کدھر جا رہے ہیں جی کرسمس پہ آپ سر؟ ہم پریوں کے دیش میں جا رہے ہیں، قزاقستان جا رہے ہیں؟ ازبک، ہاں ازبکستان بڑا خوبصورت ہے۔ میرا خیال ہے ابھی انہوں نے، کل میں ان کے دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس پہ حجاب پہ پابندی لگا دی ہے آفیشلی۔ کیا بات ہے، چلو میں تو حجاب ویسے نہیں پہنتا۔ ہاں بس یہ خیال کیجئے گا حجاب پہن کے نہیں جانا، تو برقع شرکا انہوں نے کہا یہ نہیں ہمیں چاہیے، باقی آپ جائیں ایزی۔ یورپین یونین میں تو نہیں آ رہے کہ اوپننس کر دی انہوں نے؟ نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا بھائی، یونین میں نہیں، ویسے ان کا اپنے کوئی رشین ہولڈ ہے ادھر۔ اچھا نہیں، آپ اوسی بھائی بات ہو رہی تھی، ہمیں زمین چاہیے تھی، وہ تیمور بات کر رہا تھا کوئی معاملات کی، تو تیمور نے تو ہمیں زمینیں نہیں دی، ہمیں شاملات کی جو ہوتی ہے نا بیفٹی بھائی، آپ دیکھیں یہ رولے والی زمین ہی ہوتی ہے۔ شاملات کا مطلب ہوتا ہے یہ کمیونل، جو گورے کے زمانے کے اندر یہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، یعنی کہ ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں کے یعنی جسے کہتے ہیں کہ مشترک ایک زمین جہاں سارے مال مویشی چار چھوٹ لیں، یہ وہ ان کا وہ جو ایک کامن پیس آف لینڈ اس پورے گاؤں کا ہوتا تھا، اس کو شاملات بھی ہے جی، ہمارے ہاں بھی ہے یہ۔ ہاں یہ پنجاب میں بھی ہے، یہ خاص کر یہ ادھر پٹھوار میں زیادہ ہے یہ شاملات، ادھر پنجاب میں بھی ہے لیکن پٹھوار میں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ہوتی رولے کی زمینیں ہیں ویسے، بالکل۔ رولے سے مراد ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہوتی ہے نا، یعنی کہ اس پہ دیکھیے ملک ریاض کے اوپر شاملات کا ہی رولا ڈالا نا انہوں نے۔ یہ ملک ریاض پہ ابھی جو انڈائٹ کر رہے ہیں اس کو، یہ جو سنا ہے کہ وہ کینیڈا سے ایک لے کے آ رہا ہے، خبر سنی ہے، پتہ نہیں اب وہ کس حد تک ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وہ خود تو گواہ نہیں بنا لیکن کینیڈین ایک گواہ اس نے دے دیا ہے اپنے بیہاف کے اوپر خان کے خلاف، اور اس کا شاملات کا ہی کیس بنایا تھا نا اس نے۔ خان نے اس کو شاملات دیے یا اس نے خان سے شاملات لیے ہیں، کیا چکر؟ نہیں اس نے تو ہر سے ہی لیے نا، وہ تو سینس بگننگ وہ اسی میں ہے نا، یہ فوجی بھی لیتے ہیں، ڈی ایچ اے ساری بڑی جتنی یہ کالونیز بنی ہے یہ تو ساری وہی سرکاری زمینیں، چائنا کٹنگ بھی اس کو کہتے ہیں نا، سرکاری زمینیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ شاملات از ون کائنڈ آف جسے کہتے ہیں کہ سرکاری انکلیم، بیسیکلی یہ انکلیم لینڈ ایسے ہی ہے؟ نہیں انکلیم نہیں ہوتی، یہ ایک کمیونٹی کی زمین ہوتی ہے نا۔ اچھا میں اسی کو ذرا سمجھا دوں یہ بی ایف ٹی کو کہ یہ شاملات کس کو کہتے ہیں۔ شاملات مشترکہ زمین ہوتی ہے، مشترکہ ایسی ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ کا ایک شہر ہے یا گاؤں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، 2-3 ہزار کنال زمین ہے، وہاں پر کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا، ہر آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ صرف آپ کی تو نہیں ہماری بھی ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ۔ یہ جیسے کامن اپارٹمنٹ بلڈنگ میں کوریڈور نہیں ہوتا یا انٹرنس ایریا آپ کا ہوتا ہے، رائٹ؟
ٹھیک وہ ٹھیک کامن ٹھیک اسپیس ٹھیک ہوتی ہے نا سب کی، وہ سب یوز کرتے ہیں اس کو. وہ آپ کہیں جی میں کوریڈور میرا ہے یا اسپیس میں وہ جو انٹرنس اسپیس میری ہے، دیٹس ایگزیکٹلی لائک دس. جس میں طاقت اچھا ہے اچھا اس اچھا. کے پاس ہوتی ہے. تو اگر اس میں ہم درخت لگانا چاہیں تو وہ تو سب کے درخت ہوں گے نا. اور بھائی درختوں کے لیے آپ کو ہم بہت اچھی زمین دے دیں گے، چھوڑ دیں. تو لالا بتائیں، میں وہ تو کیا کہتے ہیں، شاملات کو چھوڑ دیں آپ. تو ہم نے رینٹ کرنی ہوگی، خریدنی ہوگی، لالا کیا کرنا ہوگا؟ وہ آپ خریدیں گے لیکن وہ سستی زمین ہوگی نا. بیلا جات جانتے ہیں نا، بیلا؟ وہ کیا ہوتا ہے لالا؟ اتنی ٹرمینالوجی میں تو اتنی مشکل سے شاملات میں نے سیکھا. اب یہ دوسرا کون سا ہے بیلا جات؟ نہیں، شاملات آپ کو کسی نے ویسے ہی غلط پڑھا دیا ہے. شاملات تو ایک مشکل والی زمین ہوتی ہے کہ وہ کیسے آپ کو چھوڑیں گے وہ زمین. نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ لالا کہ اگر ہم فری میں درخت لگا رہے ہیں تو کسی کو کیا ٹینشن کیا ہے کہ ہاں وہ وہ ہم فری درخت میں لگا کے شاید فری ہو دے. جائے، لیکن میں جس زمین کی بات کر رہا ہوں نا، بیلا جات، اس کو کہتے ہیں یہ دریائے سندھ ہے. فار ایگزامپل دریائے سندھ سے اس طرف جو کچے کی زمین ہے نا، کچے کے ڈاکوؤں والی، وہ ہاں لالا. ہاں وہ کچے والے، اور وہ تو بہترین لالا ادھر زمین نہیں ہے. جانا لالا، میں ویسے ہی نہیں کچے پر نہیں جا رہے بھائی آپ. ہوتی والی بچاؤ. یہ سوابی میں سوابی میں بالکل لہسن کے ساتھ. ہمارا اپنا ہے بیلا، میرا اپنا ذاتی ہے. بیلے کی زمین ہے وہاں ہاں پہ، وہ بالکل صحیح. اچھا سوابی میں ہے، پھر ٹھیک ہے نا. مجھے کیوں اسی بھائی اتنا دور بھیج رہے ہو؟ واپس 92 آتے میں ہیں. ہم نے خریدی تھی ایک شخص کے لیے. فاروق لغاری جب پریزیڈنٹ تھی تو اس کے کزن اور بینوئی کے لیے 500 روپے کنال. اب وہ زمین پہنچ گئی ہے 1 لاکھ روپے تک کنال. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اتنا کچھ ہو سکتا ہے کہ یعنی آپ کھاد اس میں نہیں ڈالیں گے. یعنی پہلی تو آپ کی یہ پرائیورٹی رکھیں آپ کہ وہ سینکڑوں سال وہ زمین، یعنی اس میں مویشی پلتے رہے. تو اس میں اسی آدمی نے گنا لگا دیا. وہ گنا اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ گنا گر گیا. پھر وہ لیبارٹری میں چلا گیا کہ بھائی یہ میرا پورا گنا زمین پہ آ گیا. تو اس نے کہا بھائی آپ نے، اس نے جب ٹیسٹ کیا تو کہتے آپ نے اس کو کھاد دی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں. کہتے اس کو کھاد کی تو ضرورت تھی نہیں، آپ نے کیوں کھاد دی ہے اس کو؟ کیونکہ یہ تو خود کھاد ہے یہ زمین. آپ سمجھ گئے وہ ایسی زمین ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز دینی ہوگی. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بوٹ لینا ہوتا ہے بس. باقی وہ بھی ضرورت نہیں ہوتی. سردیوں میں تو نہیں ہوتی، گرمیوں میں. سوری لالا کیا کہہ رہے ہیں؟ بوٹ، کشتی؟ ہاں جب آنے جانے کے لیے نا، کہ جب آپ پانی کے اندر زمین ہے لالا؟ نہیں پانی کے بعد نا. اچھا اچھا. اور اس کے آگے پھر پانی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئی جزیرہ سا ہے؟ جزیرہ، اس کو جزیرہ ہم اچھا بیلا جات جزیروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جزیروں کو وہاں پہ انگوروں کے وہ لگائے ہوئے انہوں نے، بڑے وہ بہت زبردست. انگور وہاں پہ بڑا لگا ہوا ہے. ابھی میں نے اس میں وہ یہ لگایا تھا، کیا ہے یار، خربوزہ. مینگو؟ نہیں مینگو نہیں، خربوزہ. تو وہ میں نے نہیں لگایا تھا، جس کو میں نے دیا تھا زمین تو اس نے لگایا. تو آپ کو پتہ ہے کتنا اس کو فائدہ ہوا تھا 100 کنال میں؟ 1 کروڑ روپے. وہ کیسے؟ وہ ایک نسل تھا خربوزے کا، تو وہ لے کے آیا اور پلاسٹک کے ذریعے اس کو اس نے بویا. اور اس میں یہ جو مرغیوں کا وہ نہیں ہوتا، مرغی ایک تو ہوتا ہے نا بھینس اور بکری اور گائے کا ہوتا ہے نا، مرغیوں کی ویسٹ. اور مرغیوں کا جو ویسٹ ہے نا، ویسٹ نہیں، جو پیٹ سے آتا ہے نا، وہ اس نے اس کے ساتھ ہر ایک یعنی بوٹی کے ساتھ تھوڑا سا، تو وہ تو بہت گرم چیز ہے. تو وہ 1 مہینے پہلے آیا اور وہ 3 دانے، ایک باکس اس نے بنایا تھا، تو 3 دانے اس میں رکھتا تھا. اور وہاں پر 1200 روپے میں خریدا جاتا تھا. اور اسلام آباد اور کہاں لوگ لے کے جاتے تھے، یعنی پورے ٹرکوں کے ٹرک. آپ سمجھ گئے؟ یعنی اتنا فائدے والا زمین ہے. اور جو لالا اس کا جو ہے ہم نے یہ رینٹ پہ لینا ہے یا بائی کرنا ہے؟ یہ بائی کرنا ہے. رینٹ پہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو درخت لگانے ہیں. تو جب آپ نے لوگوں کی لگانے ہیں تو پھر رینٹ والا تو نہیں ہوا نا. وہاں پہ بی ایف ٹی وہاں پہ آلریڈی اتنے باغ ہیں جس کا اندازہ نہیں. بہت زیادہ ہے. باغات بہت زیادہ ہیں، لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں.
بہت زیادہ لگے ہیں. آپ یہ موٹر وے سے جب جاتے ہیں نا تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. چلے تو لالا اس کا آپ پتہ کریں، براڈ کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اس کو آپ پتہ کریں اور پھر متی لالا سے بھی رابطہ کریں اور متی اپنے لالا او آپ پی. کو بہت اچھی طرح بنا دے، کیونکہ یہ جدھر ہمارا مطلب گھر ہے نا دریا سے اس طرف میرے کزن کا، تو متی تو ادھر روز آیا کرتا تھا. مثال 30 سال سے. لالا ان کو یاد دلا دینا، شاید وہ بھول گئے ہوں گے. متی لالا کو اور او پی ایف کو، ان دونوں کو کل آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ میں کل متی تھوڑا کو سا بیزی ہوں گا، مگر اس کل کو آپ ان پتہ کو ہے بتائیں. اس پرسوں چیز پھر کا انشاءاللہ پتہ میں بھی ہے. بالکل میں ٹھیک. کل تھوڑا سا بیزی ہوں گا، مگر پرسوں جو ہے پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ بی کروں. ایف ٹی بھائی اب آگے چلتے ہیں، روڈ کو آگے لے کے ہاں چلتے جی، ہیں. اس کو ذرا آگے چلتے ہیں. جی اوسی بھائی ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. اپنا مسٹر خان آپ بھی تیاری کریں. میرے خیال سے مسٹر خان کی تو شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی کی ہوئی ہے. اور بس پھر نہیں آپ کا کیوں اپنا گھر آپ کا خراب کریں یار. آپ چل کریں، ہم آپ کو تیمور آ کے آپ. تو کیا بی ایف ٹی بھائی آپ اس عمر میں ایک اور کر سکتے ہیں تو میں نہیں کر سکتا؟ میں تو ابھی بالکل میری جوان ہوں. کس عمر بی کی ایف بات ٹی کرے، اور میں آپ کا کوئی بابا لگتا ہوں آپ کو؟ عابد اور بی ایف ٹی، میں آپ کو انسٹا پہ وہ جس ملک کی ہم نے باتیں کی ہے نا، اس کا میں انسٹا پہ آپ سے ذکر کروں گا. ٹھیک ہو گیا لالا، کل انشاءاللہ. اب ٹھیک ہو گیا. ہاں، تو آپ کہیں جی گے کہ ہم کس دنیا میں آ گئے. یہ واقعہ میں لالا جو آپ نے باتیں کی ہے نا، واقعہ میں ادھر میرے پاس ایک بندہ ہے نا، سمجھے میرا بہت کلوز فرینڈ ہی ہے. تو وہ ابھی ریسنٹلی یعنی پچھلے مہینے میں ہی ازبک گیا ہوا تھا. تو اس نے وہاں پہ کوئی زمین وغیرہ نا اس طرح پرچیز کی ہے. تو وہ ابھی واپس آ کے مجھے ویڈیوز وغیرہ دکھا رہا تھا کہ یہ میں نے زمین لی ہے، اور اس میں یہ جو مرغی خانہ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں مجھے دکھا رہا تھا کہ وہاں پہ میں نے زمین لی ہے. اور یہ واقعہ میں ہے ایسا. اتنا ہے اور لالا کہ آذر جان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک آذر منٹ، جان کے بارے میں نہیں وہ کام کا نہیں ہے. یہ ازبکستان میں اگر آپ $10,000 انویسٹ کریں گے نا، تو آپ کے پاس تو کم از کم 15-20 لڑکیاں کام کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ وہاں پر لوگ جو ہے نا، وہ جو کماتے ہیں وہ کھاتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، میں اس کی مشکلات آپ کو بتاتا ہوں. وہاں دن کا روٹی یا رات کا کھانا نہیں ہوتا. وہاں صبح ہو گیا مثال کے طور پر، تو آپ کسی کے وہاں مہمان نوازی بہت زیادہ ہے. آپ جس گھر میں جائیں گے نا، اسی گھر میں وہ قالین پہ ان کا جو بیٹھنا ہے وہ قالین پر ہے. اور اس کے ساتھ چھوٹے میز ہوتے ہیں، پورے کمرے میں وہ پھیلا ہوتا ہے وہ میز. تو ان کے خواتین کیا کرتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ مہمان آ گیا تو فوراً اس کو مہمان خانہ کہتے ہیں، اس میں بھاگ کر اس کو پورا بھر دیتے ہیں چیزوں سے. پھر ہر گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد وہ آ کے دیکھتے ہیں کون سا چیز ختم ہو گیا، تو اس کو جیسے ہمارے ہاں دسترخوان ہوتے ہیں ان کے پاس بھی، تو وہ دسترخوان میں لپیٹ کے بڑے صفائی کے ساتھ وہ لے جاتے ہیں. اس کی جگہ نیا چیز دیکھ. آپ صبح سے شام تک بیٹھے ہیں تو صبح سے شام تک آپ نے کھانا کھانا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ہم آ رہے تھے بخارا سے، تو ابھی سمرقند سے یعنی تاشقند سے ہم کافی دور تھے، تو کھانا تھا. تو ہم 8-9 لوگ تھے. تو ادھر گھروں میں بھی انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوتا ہے، ہوٹل سسٹم. تو ہم روڈ کے ساتھ ہی ایک گھر تھا، ادھر گئے. ایک تو ان کا ڈریس آپ دیکھیں گے کہ یار کون سا صفائی والے لوگ ہیں. اب جب اندر گئے، ہم نے آرڈر دیا تو مچھلی کا، تو ہر تھوڑی دیر بعد ایک جو ہوتا ہے نا ٹرے پورا بھرا ہوا، یہ 1.5 گھنٹے بعد نیا آتا تھا. اور وہ اس میں 2-4 لوگ ایسے تھے جو یہ چیز پینے والی بھی تھے. میں خود کبھی نہیں کرتا یہ کام، یہ نہیں کہ میں مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ پورا دن ہم نے ادھر گزارا. پھر جب پیسے دینے کا ٹائم آیا تو میں نے سمجھا پتہ نہیں $300-400-500 ہو گئی ہے. آپ یقین کرو کہ جب اس کو ہم نے پیمنٹ کی تو وہ ٹوٹل بنے پاکستانی 6,000 روپے. اور اس میں ہر ایک چیز شامل تھا. اب آپ سمجھ جائیے، سمجھ گئے؟ تو ایسا ملک آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ نہیں ملتا. لالا ایک ڈسکوری ہو گئی کہ بھئی ہمیں بلاجات بھی
माशाल्लाह मिल सकते हैं, और उज़्बेकिस्तान और पैराग्वाई भी और काज़ाकिस्तान भी। उज़्बेकिस्तान में बहुत आसानी से मिलता है। तो हम इंशाल्लाह लाला इसको इंशाल्लाह अभी तो हम नेशनल करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको इंटरनेशनल भी करेंगे। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है दरख्तों वाला इंशाल्लाह। क्यों तैमूर भाई आप रेडी हो? नहीं, ओसी वहाँ भाई तो आप दरख्त नहीं लगा सकते ना, वहाँ दरख्त तो इतने ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं ना कि वो क्या है। वहाँ फ्रूट के दरख्त रोडों पे लगे हुए हैं, ठीक है। यानी रोड इतने चौड़े हैं एक एक साइड उसका कि बीच में एक जंगल होता है और दूसरी तरफ रोड होता है, यानी दूसरा हिस्सा उस तरफ होता है। और हर जगह इतनी ग्रीनरी है जो आप पाकिस्तान को भूल जाएंगे कि ये इस यूरोप को भी भूल तो लाला हम जाएंगे। ऐसा करते हैं ना, देखो हाँ, पाकिस्तान में तो हम सब लोग आर्मी सबको तंग कर रही है, वहां पर हम अपना एक शहर बना लेते हैं, क्या ख्याल है? आप पाकिस्तान बना अंदर सकते उज़्बेकिस्तान बना में सकते हो, बल्कि बस सिर्फ उसका शहर आगाज क्या करते हैं बना सकते हो भाई, जी। उन लोगों को ढूंढ लो जिनको, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इधर मेरा एक दोस्त था, वो यूक्रेन चला गया। तो मैंने उसको कहा यार तुम यूक्रेन में क्या कर रहे हो? तो वो कहते यार लानत भेजो जिधर मैं हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते यार मेरे पास $8,000 थे जब मैं यूक्रेन आया, तो उसी महीने मेरे पास $20,000 थे, ठीक है। ये यानी कि कुछ ममालिक ऐसे हैं, और उसका रीज़न आपको मैंने बता दिया है। उसका रीज़न है शराब, कि उनके मर्द जो है ना अक्सरियत वो इसी चीज़ पे गुजारा करती है और ख़वातीन काम करती हैं। तो ये एक मशहूर एक मुकाबला था कि 2 जगह हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक यूक्रेन एक पाकिस्तान, और ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन वो यूक्रेन किस तरफ चला गया, वो भी तबाह, ये भी तबाह। अब आपके पास सिर्फ ये एक ही चीज़ रह गया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान। लेकिन जो अज़रबैजान की बात आपने की है ना, अज़रबैजान एक दुबई जैसा जगह है, वो महंगा भी है, और दूसरा वहाँ के लोग जो है ना वो उनसे मुख्तलिफ लोग हैं। आप सुने समझ बहुत गए? चालू हैं, हाँ, चालू लोग हैं। चालू लोग हैं, बस समझ गए आप। तो उस मैं, क्योंकि मैं बस उधर ठीक हो मिलता गया लाला, इसको रैप अप मैं करते हैं मिलता रहा हूँ ना। इससे पहले कि बाकी लोगों की नीयतें खराब हो जाए। उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा है ना जी जी अज़रबैजान के लोग, और वो किस लिए उज़्बेकिस्तान आते हैं, वो फिर चलो छोड़ दें इस वक्त ये बात। तो है हर एक चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी अगर किसी ने गुजारनी हो ना हकीकत में, तुर्की में भी लाला, तुर्की में भी आज़री बहुत आए हुए हैं। लेकिन तुर्क की ज़िंदगी जो है ना वो कोई पाकिस्तान से मुख्तलिफ ज़िंदगी तो नहीं है ना। वहाँ भी करप्शन है, वहाँ पर भी बस हर आदमी का जेब दूसरे के, हर आदमी का लाला हक जहाँ दूसरे तक हमें दरख्त लगाने की इजाज़त होगी इंशाल्लाह तो ये करेंगे, इंटरनेशनल जाएंगे। ओसी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका दिन कैसे गुजरा यूसुफ भाई? मैं नाइट में जॉब करता हूँ, तो मेरा दिन अभी शुरू हो रहा है। मैं जॉब पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी आप घर पे हैं कि ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, घर पे हूँ, बस निकलूंगा मैं आधे घंटे में इंशाल्लाह। अच्छा आधे घंटे, चलो आधा घंटा तो है ना। थैंक यू, आपने मुझे वीडियो भेजी थी, आपने देखा, मैंने उसको क्या कहते हैं अपलोड भी कर दिया वॉइस ओवर करके। अल्ताफ भाई की वीडियो थी, तो थैंक यू, उन्होंने आवाज़ उठाई KPK के लोगों के लिए, तो बिग रिस्पेक्ट हमारी तरफ से, आप उनको शुक्रिया कह देना। बर वक्त ऑन टाइम आपने मुझे सेंड भी किया, तो बड़ा अच्छा लगा, और उसी को मैंने आगे भी फॉरवर्ड कर दिया, आपने देखा होगा। तो उन्हीं की आवाज़ में माशाल्लाह, बिग रिस्पेक्ट। जी यूसुफ भाई। जी यूसुफ भाई। जी, मुझसे आप पूछ रहे हैं, सवाल क्या था, मुझे कुछ बता दें किस टॉपिक की बात हो रही है। उज़्बेकिस्तान में तो मैं आपको सिर्फ थैंक यू कह रहा था कि आपने वो जो सुबह भेजी थी ना वीडियो अल्ताफ भाई की, तो उसके लिए मैंने कहा आपको हमारी OPF की तरफ से थैंक यू बोलते हैं कि आपने KPK के आवाम के लिए आवाज़ उठाई अल्ताफ भाई ने, और वो हमने आगे फॉरवर्ड भी कर दी है माशाल्लाह। वो तो रोज़ाना अपनी ब्रॉड भी चला रहे हैं ना अल्ताफ भाई, अभी भी थे, अभी भी उन्होंने ये बातें की हैं, सबको अवेयरनेस दे रहे हैं। वो जो कल लाला भाई बात कर रहे थे ना, मैं बीच में बोलना चाह रहा था, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त बात हुई थी कि मेरा बोलना गलत हो जाता।
مجھے لارا بھائی کی بات 50% پورا ان سے ایگریمنٹ تھا اور 50% معذرت کے ساتھ بالکل 100% اختلاف تھا. اگر آپ کو یاد ہو کو بات کر رہے تھے کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ڈیل بنا کے باہر چلے جائیں, اور دوسرا 2 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. ایک کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب ڈیل بنا کے باہر چلے جائیں, اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے عوام ہے یہ جو ہے یہ بالکل بے حیث ہو گئی ہے اور کچھ نہیں کر رہی. اصل میں جو 2 باتیں انہوں نے کہی تھیں, ایک پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی عمران خان صاحب کے بارے میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جیسے الطاف بھائی سب باہر بیٹھے ہیں, روزانہ براڈ کر رہے ہوتے ہیں 4-4 5-5 گھنٹے کی کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو سن رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ جو ہے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم میں سے لیڈر کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے آپ بڑے نام کے لوگ ہیں, آپ ماشاء اللہ آپ کا نام بہت زیادہ ہے, عزت بہت زیادہ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی کمپیئر ٹو عمران خان none of you has that kind of لیول. ظاہر ہے وہ لیول تو اسی طرح جو لیول الطاف حسین صاحب کا ہے وہ ظاہر کسی کا نہیں ہو سکتا. تو جب لیڈر جب بات کرتا ہے نا تو اس کی بات میں بہت وزن ہوتا ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے عوام کے بارے میں کہی تھی نا کہ عوام بحث ہو گئی ہے, ایکچولی عوام بحث نہیں ہوئی ہے. ورنہ الیکشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ووٹ دے ہی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے, عمران خان کو کون لے کے آئے گا, یہ فوج چلے کے آئے گا, دفاع کرو. جیسے امریکہ وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں یہاں ٹرن آؤٹ جو ہوتا ہے ووٹنگ کا بہت ہی کم ہوتا ہے, 20% 30%. لیکن پاکستان میں آپ نے دیکھا, اور اگر میں بہت ہی کنزرویٹو ہو کر بات کروں, بہت ہی مخالف ہو کے خان صاحب کی بات کروں, اور بالکل ہی نیگیٹو میں جا کے بات کروں, تو میں کہتا ہوں کہ 70% ووٹ تو خان صاحب کو ڈلے ہوں گے. بالکل ہی کنزرویٹو اگر بات کروں, اس سے کہیں زیادہ تھا. لیکن اگر بالکل ہی میں ایک کنزرویٹو اپروچ رکھ کے اور نیگیٹو اپروچ رکھ کے بات کروں تو ایٹ لیسٹ ہی گاٹ 70% آف دا ووٹ. اور دیکھیں آپ نے کیا کیا. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب لیڈ دیکھیں آپ اور میں جب باتیں کرتے ہیں نا, ہمارا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. حالانکہ ہم لوگ بھی اپنی قوم کو اویئرنیس دیتے ہیں, لیکن جب لیڈر بات کرتا ہے نا تو اٹ کریٹس اے گریٹ امپیکٹ. تو اگر عمران خان صاحب باہر بیٹھ کے اپنی جو عوام پاکستان کی ہے نا وہ بے حس نہیں ہے. عوام کو چاہیے ہوتی ہے گائیڈنس. عوام ہوتی ہے بھیڑوں کی طرح, جیسے بھیڑ ہوتی ہیں نا 200-250 بھیڑیں, اور ایک چرواہا چلا رہا ہوتا ہے اس کو, سب اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. تو عوام نیڈس گائیڈنس. جو جنرل پبلک ہوتی ہے اس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب اس وقت عمران خان صاحب کی آواز بند کی ہوئی ہے, اور باقی جو لیڈر ہے اس کے پیچھے سوائے ایک جو آپ کے ہیں ڈیل میں, ان کے علاوہ بتائیے کون ہے جو لیڈر. اور ان کی بات بھی ظاہر اتنی ایزیلی باہر نہیں آ پاتی, کیونکہ وہ بھی ہائیڈنگ میں ظاہر ہے اس وقت پریشانی میں, اللہ ان کو حفاظت فرمائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر بیٹھے ہوں گے, ابھی تو عمران خان صاحب کی آواز آئی نہیں رہی نا, تو عوام کو صحیح معنوں میں جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اور جو جنرل پبلک بھی ہے ان کو گائیڈنس صحیح معنوں میں مل نہیں پا رہی ہے. جیسے اب آپ آ کے بول دیتے ہیں کہ جی 11 تاریخ کو مظاہرہ کر دو, میں آ کے بول دیتا ہوں جی 15 تاریخ کو مظاہرہ کر دو, تو ہماری گائیڈنس جو ہے وہ اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی. شاید میرے 50 جاننے والے ہوں گے, آپ کے 200 جاننے والے ہوں گے. لیکن اگر یہی بات الطاف حسین صاحب کہتے ہیں یا عمران خان صاحب کہتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور اس وقت ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت ساری جو وہ ہے نا لیڈرشپ وہ ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. سارے آئی ایس آئی والے بیٹھے ہیں. میں خود ایک براڈ پہ تھا, وہ گالیاں بک رہے تھے فوج کو, اور فوج کے ہی لوگ تھے, سمجھ رہے آپ. تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کون صحیح کون غلط, لیکن 2 نام تو پتہ ہے نا. مجھے پتہ ہے کہ الطاف حسین از دا لیڈر, آئی نو عمران خان از اے لیڈر. تو جو باتیں یہ لوگ لیڈر کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ 100% پیور بات ہے. تو اگر عمران خان صاحب کسی طریقے سے ملک سے باہر نکل سکتے ہیں تو ہی ول بی ایبل ٹو گائیڈ جنرل پاکستانی پبلک. دیکھیں دیر از اے بگ ڈفرینس بٹوین ایم کیو ایم اینڈ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی واحد تنظیم ہے جو کہ 4 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور پنجاب جیسے صوبے میں اس کی بڑی پذیرائی ہے. یہ سب مانتے ہیں, کوئی مانے نہ مانے, یہ حقیقت ہے. ایم کیو ایم کی جو پذیرائی ہے وہ صرف سندھ تک محدود ہے, رائٹ. تو جب عمران خان صاحب بات کریں گے نا تو اس کا امپیکٹ دوسرا ہوگا. ان کی آواز چاہیے لوگوں کو, اور وہ آواز بند کی ہوئی ہے جیل میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہی بہت ہے. جب وہ باہر ہوں گے تو ایک تو ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہوگی, یہاں پہ آپ ایزیلی ان کو سپورٹ کر سکیں گے, اور ان کی آواز جو ہے نا پھر وہ پورے کونے کونے تک جائے گی. اور اس سے ریولیوشن جو آنے میں جو ایک دقت ہو رہی ہے نا اس وقت کہ گائیڈنس عوام کو نہیں پتہ کہاں جانا ہے, تو وہ بہت اچھی گائیڈنس عوام کو دے سکیں گے, اینڈ اٹ ول اسپیڈ اپ دا پروسیس آف اویئرنیس.
मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब को जिन्होंने कहा था ना कि बाहर निकलना चाहिए, डेफिनेटली उनको जेल में उनके लिए सही नहीं है, उनकी आवाज़ बंद हुई है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। ओसी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल बीएफटी भाई, ये ठीक है, यूसुफ भाई ने अच्छी एक पॉइंट पे आपका फोकस करवाया। बल्कि आपको याद होगा कि मुराद सईद के बारे में मैं यही बात कहता हूँ कि बहुत से हमने देखा है कि बहुत सी ऐसे तब्दीलियाँ माशरती जो आई हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता कि ऑन द ग्राउंड जो बड़ा लीडर होता है उसका होना ज़रूरी नहीं होता। वो लेके आ सकता है उसको, जब हालात मुवाफिक होते हैं तो वो चला भी जाता है अपने लोगों के अंदर, लेकिन उसको बाहर बैठ के आप मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने देखा रशियन जो आया इनकलाब, उसमें हमने देखा, ठीक है, वो लेनिन कोई उधर तो नहीं रहता था ना, लेनिन तो सारा जितना भी 17-18 साल उसने जद्दोजहद की, तो उसने रशिया से बाहर, रशिया में जाता तो मार देते उसको, जार जो थे जार मार देते उसको। इसी तरीके से खमीनी आप देखें, राइट। फिर जो माओ था, माओ भी हाइड आउट्स में रहा, और वो तो ज़ाहिर है उनकी एक अस्करी जद्दोजहद थी, ठीक है, तब्दीली जो सोशल ऑर्डर तब्दील किया उन्होंने। तो ये ऐसे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे नज़दीक। अगर इमरान खान या मुराद सईद भी इवन कि किसी महफूज जगह से बैठ के इस सोशल ऑर्डर को अगर मेंटेन करें, इसको लेके चलें, तो असल में हुआ ये है ना कि ये जो पाबंदी लगी है ना जो इमरान खान पे, ये इन्होंने लगाई थी अल्ताफ़ हुसैन की मिसल, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन पे जब इन्होंने मीडिया से उसको ब्लैकआउट किया, राइट, यानी जब आपने देखा होगा तो उसके बाद तकरीबन वो इनके मकसद हासिल हो गए थे, ठीक है। यानी जिस तरीके से अल्ताफ़ भाई इन्फ्लुएंस करता था अपने लोगों को या इंस्पायर करता था ज़ाहिर मीडिया के ऊपर, वो करके बड़ी प्रेजेंस थी, हर चीज़ थी। तो जब इन्होंने वो सुप्रीम को अपना, मेरा ख्याल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर लेके आए थे कि इसका नाम शाम नहीं लेना, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपने देखा कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, ये मीडिया पे नहीं आना, ये वो, तो बिल्कुल ये फौजी ने 6 का पढ़ा पढ़ते हैं, ये हमेशा 6 का पढ़ा पढ़ते हैं कि एक वो बंदा था ना, फौजियों का हाल ये है कि एक बंदा था वो अपना ना, वो गांव देहाती था एक ना, तो गर्मियों के दिन थे ऐसे जून जुलाई के, तो वो कहीं गया हुआ था, तो वापस आया तो ताला, अपने घर को ना ताला लगा के गया हुआ था लोहे का बड़ा, तो वापस आया तो उसने देखा ताला बड़ा गर्म था, राइट। तो उसने वो ताला लेके हकीम, गांव का जो हकीम था, बड़ा समझदार हकीम था, उसके पास चला गया। उसने कहा जी हकीम साहब, ये मेरा ताला जो है ना वो इसको बाहर हो गया। तो हकीम समझदार था, उसने तो भांप लिया ना कि ये बेवकूफ़ आदमी है, तो इसके साथ मैं क्या सर खपाऊँ। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो, इसका इलाज ये है कि इसको रस्सी से बांध के ना, मतलब इसको कुएं में फेंको। तो उसने उसको रस्सी से बांध के कुएं में फेंका, ठीक है, बाहर निकाला तो ताला ठंडा हो गया, ज़ाहिर कुएं का पानी ठंडा था, तो वो ठंडा हो गया ताला, वो बड़ा खुश हुआ, इसका बुखार उतर गया। तो कुछ दिनों बाद ना उसकी एक बूढ़ी माँ थी, उसको बुखार चढ़ गया, राइट। तो उसने उसी ताले की मिसल ना वो माँ को भी बांध के तो कुएं में फेंक दिया, तो बेचारी अल्लाह को प्यारी। तो ये जैसे फौजी ऐसे करते हैं, फौजी 6 का पढ़ा पढ़ते हैं, जैसा बंगालियों के साथ इन्होंने पढ़ा, वो ब्रिटिश दौर की इनकी कुछ इनके जो चलते आ रहे हैं, जिसे आप कहते हैं कि प्ले बुकें, वो गोरे के ज़माने की चलती आ रही हैं। फिर आहिस्ता 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 ये अल्ताफ़ हुसैन वाली प्ले बुक उन्होंने चलाई इमरान खान पे कि इसका नाम पता ब्लैकआउट कर दो और इसकी आवाज़ ख़त्म कर दो, ताकि ये अवाम इसकी पसीराई ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो हर दफ़ा वो ताले वाला सीन तो नहीं होता ना, तो इनको इस चीज़ का एहसास है कि उस तरीके से अवाम के अंदर जो मकबूलियत है इमरान खान की, या दिलों में जो मोहब्बत है, अवाम के दिलों में जो मोहब्बत है अपने लीडर के लिए, वो इस तरीके से मीडिया से नाम ब्लैकआउट करने से या नाम ना लेने से या तस्वीर या इमेज, देखे ना इमेज तक उसका दिखाने नहीं देते, ना देने से वो कोई ख़त्म नहीं हो जाती, राइट। तो अगर उनको मिलता है, वैसे तो नहीं जाने देंगे, ज़ाहिर है फौजी नहीं जाने देंगे, राइट। और जो लीडर है उन्होंने ये असेसमेंट की थी जब इमरान खान को पकड़ा, तो उस वक्त GHQ में ये असेसमेंट की गई थी
کہ عمران خان کے بعد کون سا بندہ جو تحریک چلا سکتا ہے، رائٹ. تو انفارچونیٹلی چونکہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان اور عمران خان کا مطلب پی ٹی آئی، وہ ایک ہی لیڈر تھا، اور اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر تھا نہیں، رائٹ، جو تحریک چلا سکتا. آپ کے سامنے ہی ہے. تو وہ تحریک نہیں چلی اور کبھی بھی نہیں چلے گی. تو دیٹس دی میٹر آف فیکٹ. جی بی ایف ٹی بھائی آپ نے